کچھ عورتیں کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جن کو وہ بہت معمولی سمجھتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اتنے خطرناک گناہ ہوتے ہیں کہ وہ جب قبر میں جائیں گی تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ اتنے خطرناک اتنے بڑے گناہ کیا کرتی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور بہت زیادہ بڑی بات کی وجہ سے نہیں، عورتوں کا جو جہنم میں جانا ہوگا نا وہ بہت کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہائی لیول کے گناہ میں جائیں گی، بلکہ ان کا جرم کیا ہے وہ جرم میں بتاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نصیحتیں ہیں، آقا علیہ السلام کی جو احادیث ہے، اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے میں وہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ زبان درازی کی وجہ سے عورت جہنم میں زیادہ تر جائیں گی۔ یہ اپنے شوہر سے، اپنی ماں سے، اپنے والد سے اگر زبان درازی کرتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو گناہگار ہوں گی وہ اپنے شوہر، اپنے خاوند سے اگر زبان درازی کوئی عورت کرتی ہے، اس وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈالی جائے گی، داخل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ عورتیں اپنے شوہر کے سے ایسا جملہ بولتی ہیں جو ایک جملہ اکثر و بیشتر عورتیں بولتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ عورتیں جہنم، میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ عورتیں ناشکری کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کی ناشکری ہوتی ہیں؟ کہا نہیں، یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر ان کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے، ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن یہ ذرا سی بات پر طعنہ مارتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے ساری زندگی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے آخر۔ تو یہ جملے جو عورتیں بولتی ہیں، تو ایسی عورتوں سے بہت زیادہ ایسی عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے تو عورتوں کا بہت بڑا اسلام نے مقام بتایا ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر وہ بہت بڑے گناہ کر بیٹھتی ہیں جن کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ عورتوں کے کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں کہ آپ مردوں کے حق نہیں بتاتے ہیں، عورتوں ہی کے بارے میں ساری باتیں بتاتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر یہ سختی، عورتوں کے اوپر یہ سختی۔ دیکھیے، میں اکثر و بیشتر عورتوں کے معاملات میں بولتا ہوں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عورتوں کو زیادہ دبایا جا رہا ہے۔ مرد حضرات اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، مرد حضرات خود کوئی حق ادا نہیں کرتے ہیں، عورتوں سے چاہتے ہیں کہ وہ سارے حقوق ادا کریں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے لگے تو ہر بیوی پھر اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے والی بن جائے گی۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں کر لیں، اور اس میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی سی بات پر اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بنتی ہیں اور اپنے شوہر کی اتباع و فرما برداری نیک باتوں میں کرتی ہیں، تو پھر اتنی سی بات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان میں روزے رکھتی ہو، اپنے پرسنل مال کی زکوٰۃ دیتی ہو، شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، بد کردار نہ ہو، تو ایسی عورت جب قیامت کے دن آئے گی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات بھی ایسی عورتوں کے لیے رکھے ہیں۔ جہاں پر کچھ عورتیں ایسی ہیں جو نافرمان ہیں، وہاں پر کئی گنا زیادہ عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ فرما بردار عورتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بھی فرما بردار ہیں، اپنے والدین کی بھی فرما بردار ہیں، شوہر کی بھی فرما بردار ہیں۔ تو ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی اور عورتوں کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔